بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالین۔ مجلس دی مقبولیت واسطے صلوات پڑھو۔ تمام گزشتگان اہل ایمان دی بخشش اور بلندی درجات واسطے صلوات پڑھو۔ تمام بانیان، اراکین، معاونین، منتظمین مجالس و محافل آزاد مقاصد دی برآوری واسطے صلوات پڑھو۔ تاجیل فرج ولی العصر روحی و ارواحنا لہ الفدا، امام زمانہ دی آمد اور سلامتی واسطے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل السفراء والمبشرین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما ولہم علی ابن ابی طالب وآخرہم ابا صالح المہدی اجل اللہ فرجہ الشریف۔ صلی اللہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ اما بعد فقال عز شانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور وذکرہم بأیام اللہ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور۔ صلوات۔ دعا ہے
رب کائنات بحق محمد و آل محمد علیہ السلام تو سب تمام احباب دی تشریف آوری بانیان دا انتظام فرمایا. میری حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے. مالک تمام پریشان حال مومنین دیا پریشانیاں رفع فرماوے. تمام بیمار مومنین مومنات نو صحت عطا فرماوے. جو لوگ ساڑھے ذمہ دعائیں لائیں مالک انہاں دیا دعاواں پوریاں فرماوے. بے اولادہ نو صاحب اولاد فرماوے. جنہ گھرچ بچیاں مالک عمر دراز والے بچے نصیب فرماوے. جتنے اہل ایمان در سید الشہداء آستانہ یہ مظلوم کربلا تھے اپنے رب دے سوالی بن کے آئیو. رب الحسین بحق الحسین توڑیاں حاجت آرزواں پوریاں فرماوے. مشکلات آسان فرماوے. تمام مریض مومنین جو دوائی استعمال فرما رہے ہیں بالعموم اور قبلہ سردار سید محمد علی شاہ صاحب انہاں دی اہلیہ اور قبلہ سردار سید محمد طاہر شاہ صاحب دی اہلیہ نو مالک صحت کاملہ نصیب فرماوے. دوواں بھائیاں نو اپنے بچیاں سمیت خیر و خوبی نصیب فرماوے. پچھلے سال تک ساڑیاں انہاں مجلساں جتنے اہل ایمان عورتاں مرد ساڑے نال شریک عزا ہیں اور دنیا تو چلے گئے مالک انہاں سارے آندیاں قبرن روشن و منور بن نور الحسین فرماوے. عزیز سیف علی دی مالک عمر دراز فرماوے. آلام اسقام حوادث سے زمانہ تو اس بچے نو محفوظ فرماوے. مالک جناب زینب اولیاء دے سونے سونے لالاں دا صدقہ بچہ سیدہ نو نصیب فرماوے. امام زمانہ دا جلد ظہور ہو. بلند آواز نال صلوات پڑھو پاک. سلسلہ کلام قرآن کریم دی روشنی دے وچ درس عرفان اور درس نور ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ قرآن کریم انسانیت دے واسطے بہت بڑا ہدیہ ہے. قرآن کریم انسانیت دے واسطے نور مبین ہے. قرآن کریم انسانیت دے واسطے رہنما ہے. اللہ دی ذات نے اس نو ذریعہ ہدایت قرار دیتا. کل میں ایک آیہ مبارکہ سورہ ابراہیم دی تھوڑی خدمت تلاوت کی تھی اور میں نے پتہ شاید تہاڑے سے ملایا یا کسی اور آستانے تھے چونکہ میں بھی تھا. سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. کدے میں عرض کیتا کہ اللہ دی ذات نے انبیاء دے نامہ دے ہوتے اپنیاں قرآن دیاں صورتاں دے نا رکھے نے اور کچھ میں دستا پیاں تے باقی تسی ویکھ ہویا ہے بھی جڑے جڑے نبیاں دے نام میں نہیں دسے وہ تسی دستے آئے. ہن میں یاد نہیں بھئی تہاڈو گزارش کیتی آئی یا کسی اور امام بارگاہ. بہرحال کافی سارے انبیاء معظم ہیں جنہاں دے ناماں دے ہوتے مالک نے اپنے قرآن دیاں صورتاں دے نا رکھے. سورہ ابراہیم دی یہ 5ویں آیت بہت سارے مطالب اور بہت سارے معارف اور بہت ساریاں سونیاں گلاں تے مشتمل ہے. یہ حضرت موسیٰ دا ذکر تو جتوں شروع ہوا ہے میں اتھوں ہی آغاز لیا اس واسطے کہ اس آیت دا ایک حصہ جس تے اتے بحث انتہائی ضروری ہے وہ دے واسطے میں اس آیت دا انتخاب کیتا. حضرت موسیٰ دے بارے مالک نے فرمایا کہ موسیٰ کو ہم نے سلطان مبین عطا کیا. حضرت موسیٰ دے بارے ارشاد ہویا کہ سلطان مبین ہم نے موسیٰ کو عطا کیا یعنی واضح سلطنت کہ ہر جگہ دے ہوتے حضرت موسیٰ نو غلبہ ہویا. سادہ جہاں ترجمہ میں کل بھی عرض کیتا آج دوبارہ عرض کر دیں اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جائیں اور انہیں اللہ کے ایام یاد دلائیں. اللہ کے ایام یاد دلانے سے اہل ایمان صبر اور شکر کرنے والوں کو بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. انہاں دو چیزاں دا چونکہ تعلق کربلا دے نال ہے میں ایام محرم واسطے اس آیہ مبارکہ دا انتخاب کیتا. ایک ایام اللہ کیا ہیں اور ایام اللہ دا ذکر
خالق کائنات نے حکم دیتا ہے کہ کرو، وہ ایام اللہ دے ذکر نال فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا فائدہ ہوتا ہے صبر اور شکر کرن والیاں نو، اور کربلا بھی چونکہ صبر اور شکر دی جاگیر ہے، تو اس آیت دا گہرا واسطہ ہے اس سلسلے دے نال۔ ایک چھوٹی جی تمہید پڑھے لکھے حضرات واسطے، کسی ہی عنوان مقدس دی معرفت اور کسی ہی پاکیزہ مرکز یا کسی ہی پاکیزہ وجود دی معرفت انسان نو اس بات دی طرف اشارہ کر دیے کہ آدمی اپنے کمال نو حاصل کرن واسطے اس مقدس سلسلے نال اپنا رشتہ جوڑن دی کوشش کرے۔ کسی ہی پاکیزہ سلسلے دی معرفت تقاضا کر دیے جو بندہ او دے نال اپنا رشتہ جوڑے، رابطہ قائم کرے، قرب دی منزل حاصل کرے، او دے تقرب دے واسطے آدمی تگو دھو کرے اور اپنے آپ نو او دے نال مربوط کرے۔ جڑے بندن ہون تا نہیں سمجھ آئی انہاں نو ہور سادہ کر کے سمجھا دے ماں۔ اگر کسی بندے نو پتہ ہے کہ مسجد کیا ہے، اگر کسی بندے نو معرفت ہے کہ امام بارگاہ دا مقام کیا ہے، اگر کوئی بندہ سمجھدا ہے کہ علم مبارک دی کیا شان ہے، اگر کسی بندے نو معرفت حاصل ہو جائے کہ قرآن کریم دا کیا مرتبہ ہے اور قرآن کریم کتنی عظیم کتاب ہے، اگر کسی بندے نو معلوم ہو جائے کہ علوم محمد و آل محمد کیا ہیں، اگر کسی بندے نو یہ معلوم ہو جائے کہ مقام امامت کیا ہے، مرتبہ پیغمبر اسلام کیا ہے، مقام و عظمت حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کیا ہے، شان حسین کیا ہے، تو معرفت انسان نو اس بات تے مجبور کر دیے کہ بندہ اپنا او دے نال تعلق جوڑے، رابطہ بناوے، او دے قرب دی منزل حاصل کرے اور اس دے تقرب تک پہنچے۔ تمام عناوین تو بلندتر عنوان ہے رب ذوالجلال دی ذات کردگار کہ جو پوری کائنات دا مالک ہے، داتا ہے، احسان کرنے والا ہے، زندگی دینے والا ہے، نعمتیں نچھاور کرنے والا ہے۔ آدمی نے پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا تے پتہ نہیں کیا کچھ آدمی تک اس ذات دی طرفوں پہنچ جاتا ہے۔ کتنیاں دکھ تکلیفاں بندے نو پتہ ہی نہیں ہوتا، رب کائنات اپنے احسان دے نال دور کر دیندا ہے۔ معرفت الہی دا تقاضا ہے کہ بندہ رب کائنات دے نال اپنے تعلق واسطے دی کوشش کرے۔ اس کوشش دے واسطے مالک نے درمیان دے وچ ایسے واسطے بنائے کہ جنہاں دے ذریعے بندے نو اپنے رب تک رسائی ہو۔ وہ کون ہے؟ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو۔ ارشاد ہوا اللہ بھی گواہی دیندہ جو میں وحدہ لا شریک ہاں، میرے ملائکہ بھی گواہی دیندن اور اولو العلم بھی گواہی دیندن اور قائما بالقسط گواہی دیندن جو اللہ دی ذات ہے ایک ہے۔ اس ذات دے نال اپنا واسطہ قائم کرن واسطے کسی آئین دی ضرورت ہے، اور آئین کیا ہوتا ہے؟ آئین دا نام قانون ہے۔ قانون نو عربی دے وچ دین آدھن، مالک دے نال سنگت ودھاون والے قانون دا نام دین دا نام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ جیڑی شے بندے نو اللہ دے قریب کریں دیے اس آئین دا نام اسلام ہے۔ اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ نہیں جی کئی بڑے مقرب خداوندی دیکھے نے اور ساڑھے کول تا معیار بھی ویسے بعض اوقات عجیب ہوندہ ہے، میں کسے ویلے وینا کہ بہت سارے بندے دیا دیں او جی او تو وقت جناب وہ بڑا درگاہ خداوندی دا پہنچیا ہویا ہے،
تے جدوں اس دے کدیں نیڑے ہو کے وکھیندا کیا ہے جی لباس ہے تو دا بڑا مختصر جہا سارا دن ہکے جا تے پیویا نظر آندا ہے کول محلے دی دھوڑ مٹی او دے اوتے دھوڑ کتوڑ ہوندی ہے نہ نجاست دا پتہ ہے نہ طہارت دا پتہ ہے نہ انہوں کسے سجدہ کریندا ڈٹھا ہے نہ انہوں کسے مسجد ویندا ڈٹھا ہے نہ اس نو کسے قرآن پڑھدا ڈٹھا ہے نہ کوئی اس دی ریاضت ہے نہ کوئی اس دی خدمت اسلامی ہے صرف جی وہ کوئی بس اللہ دا بنایا ہوا ولی تھے وہ بس وہ دے نال نیڑے لگو تھے کہ دے بلندی پہ چلے جاؤ گے بندہ خدا جنہوں خود اپنی انسانیت اور غرض انسانیت دا ہی پتہ نہیں ہے تیرے کاغذ سچ ولی ہے اے تیرے عقیدے دی کمزوری ہے ان اولیاءہ الا المتقون فرمایا میرے ولی جو ہوتے ہیں وہ تو صاحب تقوی ہوتے ہیں وہ تو صاحب تقوی ہوتے ہیں میرے اولیاء دیاں نشانیاں تقوی دے نال معلوم ہوندیاں انہیں اسی انہاں چیزاں دے وچ بہت زیادہ سادگی دا شکار ہوندے ہیں نہ بلکہ اگر کسی سلسلے دے نال جڑنا ہے تو ایسا جو پاکیزہ ہو ان الدین عند اللہ الاسلام دین اللہ دے نزدیک اسلام ہے اسلام دے اپنے احکام ہیں اسلام دا اپنا طریقہ کار ہے اسلام دا پہلا حکم ہے اطاعت خدا بندی کہ آدمی اطیع اللہ و اطیع الرسول تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اس رشتے نو جوڑن واسطے مالک نے کیا انتظام کیتا مالک نے فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل اللہ دی ذات نے اپنے اس رشتے نو انسانیت اور مخلوق دے نال قائم کرن واسطے انبیاء بھیجے جڑے انبیاء ڈراون والے بھی ہیں اور بشارت دیون والے بھی ہیں جڑے آدھے ہیں نیکی کرو گے تو انعام ملے گا برائی کرو گے تو سزا ملے گی ناکارے ہوو گے تو بیکارے ہو جاؤ گے بدکارے ہوو گے تو دھتکارے جاؤ گے اگر نیکوکار بن جاؤ گے تو مقرب دستگاہ الہی بن جاؤ گے اور اگر نیکی کرو گے تو تمہیں اس کا انعام ملے گا مبشرین و منذرین وہ ڈراتے بھی تھے اور وہ بشارت بھی دیتے تھے خوشخبری دین دیا اللہ نے انبیاء بھیج کیوں لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ حُجَّةٌ عَلَى اللَّهِ تاکہ کل کوئی اللہ کے دربار میں یہ حجت پیش نہ کر سکے کوئی بہانہ نہ بڑھا سکے کوئی عذر نہ لے آ سکے کہ ربنا لولا ارسلت الینا الرسل اے خدایا اگر تو ہماری طرف کوئی رسول بھیجتا تو ہم ایسا نہ کرتے جو ہم کرتے رہے ہیں فنتبع آیاتک تیرے نبی آمینات اسا تیری آیات دی پیروی کرییا او دے مطابق اسی عمل کرییا مالک نے انبیاء بھیجے تاکہ لوگاں دا بہانہ ختم ہو جائے انبیاء نے سونے طریقے دسے انبیاء نے قرب خدا بندی دے بہت پیارے طریقے دسے میرے پیغمبر دے کولو کسے پوچھیا یا رسول اللہ اگر میں اللہ دا قرب حاصل کرنا چاہاں تو کیا کرا فرمایا ان اردتا ان تکونا اقرب الناس الی اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ تو اللہ کے نزدیک بہت زیادہ قریب ہو تو طول سجودک ذرا اپنے سجدوں کو لمبا کر دیا کرو سجدے لمبے تو جڑے ہوئے چھوٹے سجدے ہی نہیں کریں دے بہت زیادہ ایسا مسئلہ ہے اور اسی تقریباً رسمی نمازیاں ہیں بھئی جمعہ تو ضرور پڑھنے آئے نا بھئی جمعہ کیوں پڑھتے ہو اسے ہفتے ایک دفعہ تا بندہ جمعہ تو پڑھے یعنی باقی ہفتے دے وچ مسلمانی ختم ہو جاتی کیا تم ہفتہ واری مسلمان ہو کیا تم وہ چھٹی والے دن کو اللہ کے بندے ہوتے ہو
یا کوئی ایک دن تو سا مقرر کی تو ہے نہ. تقرب جوئی درگاہ الہی واسطے حکم ہے کہ بندہ اطاعت دے پہلو نو اپنائے. اطاعت دا پہلو ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نزدیک دین اسلام ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور جو آدمی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی طرف جاتا ہے تو جاتا رہے، عیش کرے. فلن یقبل منہ، او دین قبول. اور وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِلَّا بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اور علم دے باوجود اگر کسی شاید بندے نو علم ہووے تے وقت اس علم دے خلاف اگر کوئی بندہ اپنی کارگزاری کرے اور اپنی روش اپنائے، مالک فرمائندہ علم تو بعد اگر کوئی بندہ دین دی طرف نہ آئے تو باغی ہے، بغاوت ہے. پوچھ لما اپنے سارے سجنہ دوستوں تو بھائی کو بندہ بیٹھا جن پتہ نہ ہوئے نماز واجب ہے، بیٹھا کوئی ایک بندہ یعنی علم نہ ہوئے کہ نماز واجب ہے، باقی میں تو پتہ ہے کہ انہیں نماز واجب ہے. تو پھر جدہ تو انہیں علم ہے جو نماز واجب ہے، تو جڑے بندے انہیں پتہ ہے جو نماز واجب ہے تو فتوی وہ بندہ نماز نہیں پڑھتا تو بندہ باغی ہے. جانن دے باوجود نماز نہیں پڑھتا تو یہ بندہ باغی ہے. ہاں، اور جیڑا بندہ آتا ہے میری بیگم میرے کول خوش رہے، میری بچیاں بھی میرے بچے بھی خوش رہیں، جی بس خوش رہیں، وہ اپنے خاندان نو خوش رکھتا ہے لیکن اپنے رب نو خوش نہیں کرتا. جائیں آج تک جم تے نہ بیوی کو پوچھے ہے تے نہ بچیاں تو تے نہ بہواں تو تے نہ پتراں تو، اور میاں کوئی نماز ہی پڑھتے ہو یا کوئی نہ. روٹی بڑی ٹائم نال پاک جاوے، کپڑے پریس ہوئے، استری ہوئے ملیں، گھر صاف ہوئے، وہ جناب خشبو ہوئے. بیگم صاحب آندے انہوں آکے بسم اللہ ویلکم تشریف لے آئیو، بھامیں مسلح دے نیڑے ونجے تے بھامیں نہ. یاد رکھو تقرب درگاہ الہی دے واسطے ایک مسلم سیرت اپنانا پڑے گی، اور وہ سیرت کیا ہے؟ وہ ہے سیرت انبیاء. انبیاء دی سیرت دے وچ عبادت ہے، اور اتنا لذت آشنا عبادت ہے میرا پیغمبر کہ 40 دن واسطے سامان لے کے غار حرا دے وچ چلے جاندے ہیں کہ جتھے اتنی یکسوئی دے نال عبادت ہو کہ کسی دے نال کوئی واسطہ نہ ہوئے، کوئی میری عبادت دے وچ مخل نہ ہوئے، غار حرا دے وچ جا کے عبادت کر دیں. کیوں؟ اس واسطے جو پیغمبر اسلام دے بارے ہے کہ ما آرزہو عمرن الا وصل الصلاة. پیغمبر اسلام نے جدہ کوئی مشکل پیش آویا فوری طور دے ہوتے نماز دے واسطے مشاللہ وشاہ دینے. پیغمبر نے کوئی مشکل پیش آویا نماز پڑھ، نماز. ہاں، فرمایا استعینوا بالصبر والصلاة، نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ مدد طلب کیا کرو، اللہ تک پہنچان دی مدد طلب کرو. ہاں، ہیلپ لو، مدد لو، کہیں دے کو لوں نماز کو لوں، صبر کو لوں. صبر اور نماز دے ذریعے خداوند متعال تک پہنچو. اسا سوکھیاں مدداں دی طرف تا بڑا جاننے ہیں اور اپنا فریضہ کافی سمجھ لینے ہیں. جی میں یا علی مدد بلاتا ہوں، مولوی تو یا علی مدد دے قائل کوئی نہیں. تو ساڑا دل پھاڑ کے ڈٹھا ہے اسا یا علی مدد دے قائل کیا ہی نہیں. بھئی مدد دی طلب تو دل چی ہونی ہے نا.
کیا جناب دلان دے راز جان دیں جو مولوی صاحبان یا علی مدد دے قائل کوئی نہیں نہ اسیا دیں یا علی مدد دا قائل بن لیکن اس رنگچ بن جی میں یا علی مدد دا قائل ہونا چاہیے ہے تو دو میں مددہ رلا کھا دو میں مددہ چل سویرے سویرے ادھو ازان آوے تو تھائیں آکھ یا علی مدد میں منجی تو اٹھیں دا پیا وقت اٹھی کے تے جتی پاتے ٹور پایا کہ یا علی مدد شالا ونیا ٹوٹی چ پانی ہوئے وقت آکھ یا علی مدد جو شالا وضو پورا کر لوا وقت آکھ یا علی مدد جو میں مسجد تائی ونیا شالا کی دے گیر نہ جاواں مسجد دے دروازے تے کھڑے ہو گیا کہ یا علی مدد میں مسجد اچ پڑھدا پیا نماز پڑھدا پیا کون تین منع کرتے تو تمہیں پاکیزہ مددہ رلا دے نا نماز دی مدد بھی رلا مولا علی دی مدد بھی ملا میں بڑی تسلی نال سوچ سمجھ کے کہہ رہا کہ رب کائنات دے بنائے ہوئے نظامچ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد علی اور اولاد علی دی مدد تو بغیر کسی مسلمان دا دینی گزارا ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں کیا مطلب ایک دن صحابہ پیغمبر جمع ہوئے میں اگلے دن ہی کسی کتاب دیکھتا پیا پاک پیغمبر دے ماشاءاللہ با وفا صحابہ کٹھے ہوئے بیٹھے ہیں کسی جگہ دے ہوتے انہیں جی میں رال باندھے ہوتے گلیں کر دے ہو انہاں کیا کوئی ایو جیا بندہ تلاش کرو نا اپنی صفحہ دے وچوں کہ جن دے وچ خوبی ہی خوبی ہوئے کوئی کمی کوئی بندہ ایو جیا تلاش کر بھلا دسو وہ کون ہے پاک پیغمبر دے صحابہ بیٹھے اور اپنے صحابہ دی صف دے وچوں کوئی بندہ تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ جن دے وچ خوبی خوبی ہوئے کوئی کمی نہ ہو کچھ دیر سوچن تو بعد ایک صحابی فرمایا میری گل منو تے بھاویں نہ منو میں بڑی سوچ سمجھ کے گل پہ کریں نا میں پوریاں صفحاں دے وچ نگاہ دوڑائیے اگر کوئی ایسا فرد کہ جن دے وچ خوبی خوبی ہو اور ساریاں خوبیاں پیغمبر تو بعد ہوتے چ لب جامن تو وہ علی ہے تو وہ علی ہے جب وقت شروع ہو گیا مولا علی دے فضائل پڑھن کہ علی کوئی ہمارے بیان کرنے کا محتاج ہے سخاوت ہے تو علی میں ہے شجاعت ہے تو علی میں ہے علم ہے تو علی میں ہے ہمدردی ہے تو علی میں ہے انسان دوستی ہے تو علی میں ہے حب پیغمبر ہے تو علی میں ہے حب خدا ہے تو علی میں ہے مجاہد ہے تو علی ہے شجاع ہے تو علی ہے جنگاور ہے تو علی ہے اسلام کا خادم ہے تو علی ہے پیغمبر کا وسیع ہے تو علی ہے پیغمبر کا بھائی ہے تو علی ہے مولود کعبہ ہے تو علی ہے زہرا کا شوہر ہے تو علی ہے ہر طرف تو خوبیاں علی دے ارد گرد موجود ہیں اور کئی خوبی ایسی نہیں جو علی دے وچ پائی نہ ویندی ہوئے اور کوئی کمی ایسی نہیں ملدی جڑی علی دے نال جوڑ دیتی جائے اور میں کہنا ہوں صحابی ٹھیک فرمایا ہے اس واسطے جو جنہوں پیغمبر فرماوے یا علی انت منی و انا من کا علی تو میرے وچوں ہے میں تیرے وچوں لیکن علی لذت آشنا ہے تلاوت قرآن دا کیا بات ہے کہ اگر میں آکھا مولا علی ایک رکعت وچ پیر رکھتا ہے تو بئی رکعت تک قرآن ختم ہو ویندا تو اس سے مولا علی دا کلندر نعرہ مریندا ہے اس سے مولا علی دا جیالہ نعرہ مریندا ہے تو جو سپارہ آگاں کرم بھی تھوڑے جے پاڑ چاہ تو مڑ منہ بڑھائیتا ہے کیوں بھئی تینو مولا علی دے قرآن دے تے ناز ہے جو تیرا او امام ہے جڑا ایک رکعت تو دوئی رکعت تک قرآن ختم کر لیندا ہے لیکن اگر تینو وہ قرآن لے آدے ماں کہ جڑا مولا علی ایک رکعت تو دوئی تائیں پڑھ دیان اس سپارے دیاں 2:17 تا سنا تب بھائی انہوں بخار ہو ویندہ ہے مصیبت ہے جو جنہاں دے نال بیٹھا ہے نا انہاں نو قرآن آندہ ہے
نہ تینوں کسے قرآن پڑھایا ہے. جڑے بندے بلوچ نال ناراض ہو بیٹھے ہو بیبیاں بھی ایدے پیچھے کنات دے باہر پیچھے موجود ہیں اندر پردے دے وچ انہاں دے ذمے پہ لینا بھائی کل مینوں لکھ بھیجن کہ وہ بچی جیندی تقریباً سال ہونے والا ہے نویں شادی نو انہیں کولو پوچھو بھائی بی بی جہیز جڑا تینوں ملیا کمبل سونیاں سونیاں رضائیاں بڑے سونے سونے ڈریس پیارے پیارے دیدہ زیب لباس اور ماشاءاللہ فریج ماشاءاللہ نال جوسر مشین نال مکسر مشین نال جناب وال ٹی وی ہاں نال کوئی کیبل علی تار نال کوئی ایک اور بھی پتہ نہیں آیا ودا کہ بلا جیو کیوں دا نال لاکھ لیندن وہ جن دے وچو تار لا کے اگاں لیندن مہنتنا دے نا نہیں آندے بی بی یہ سب کچھ تھا اور اس جہیز دے وچ ایک سونے جائے راحل دے وچ رب کریم دی کلام قرآن بھی ہاں کسے قرآن بھی کھولیا کسے قرآن دی تلاوت کی تھی تو سی قرآن نو دیکھیا نہ اگر رب کائنات تک پہنچنا چاہتا ہے تو سیرت اپنا انہوں دی جنہیں قرب الہی دے منازل تے کیتے اور قرب الہی دی اس عظمت تک پہنچے نے کہ زمانے دے واسطے نمونہ بن گئے نے سچی دسیا ہے سچی ایک بھیڑ بکری بیمار ہوئی کھلوتی ہوئے تو اس لئے تاتی ہو یا علی مولا نو سورو شاءاللہ یہ بکری ٹھیک ہونے تے جڑا پوتر تیرا ہون ہو گیا 27-28 سالان دا تے وہ دا رشتہ ودا گلین جو میں ہون گبھرو بنا منا ہے تے کھارے چڑا منا ہے تے اس آج تائیں مسلح دے نیڑے نہیں گیا کداں او دے واسطے اس سورے ہی مولا علی نو جو مولا میری امداد کر میرا یہ چھوڑ نمازی ہو ونی نمازی ہووے تے بھامیں نہ ہووے ہوتی ہو اس بڑا سونا لگ دے جدا فلانا سوٹ پائی ودا ہووے نا تینو سونا سوٹ پا کے سونا لگ دے کداں سونے مسلح تے نماز پڑھ دیا ہی سونا لگے اور بہت بڑی مشکل تو دو چار آئیں آج کل جن دی وجہ تو بہت زیادہ گھرانے یا آبادیاں رکی ہوئی ہیں کہ جوان ہے تو تلاش کریں دا کوئی چنگا کھاندہ پیندہ گھر ہوئے جی تو 2-3 ٹرک جہیز آوے میں خود شادی کرنی ہے نال کئی تو میں حیران ہونا ہوتا ہاں اگر روزگار علی ہوئے تو بات بڑی گل ہے نوکری علی بھی ہوئے تاکہ تنخواہ بھی لب دی رہے ادھو ہی ڈیمانڈ ہو دیئے وڈے گھر دو ہوئے کوئی چنگا کھاندہ پیندہ ہوئے ساڑی بالڑی سوکھی رہے ہوئی یا دن جناب گبرو ساڑا جڑا مالدار ہوئے نماز گزار ہوئے تے بھامے نہ ہوئے پرلے درجے دا بے دین ہوئے دوپارہ تائیں سمے جے ساڑی بالڑی اگے صبح جاگن دی آدھی آئی تو انہوں بھی نال رلا کے دوپارہ تائیں سمن دی ہلک بنائے دھوپ پہلے جاگن رات ساری موبائل دے ہوتے گزر گئی ہون تو مرو سائیں کوئی اتنا بھئی ایک گھارے چاہار بندے دا وکھرا موبائل ہے وکھرا ہاں پتہ کوئی اسی کدی نگرانی نہیں کی اور پھر بہت سارے مسائل پیش آنے اخباران دیکھ دیو ٹی وی وغیرہ دیکھ دیو نہ تلاش کی تکر بھامیں غریب گھرانے دی ہوئے پردہ دار بھی ہوئے نماز گزار بھی ہوئے تیرے گھرچ نور آئے گا تیرے گھرچ برکتہ آن گیاں تیری آمن والی نسل سنور جائے گی تقرب دستگاہ الہی واسطے سیرت معصومین علیہم السلام دی طرف نگاہ کرنی بہت ضروری ہے کہ ایسی شخصیات کہ جنہوں اللہ دی ذات نے اپنے تقرب دا وسیلہ بنایا ہے انہوں دے نال اپنا لنک جوڑ انبیاء دی سیرت دی طرف جا اپنے ذوق دیکھ
بہرحال میرے واسطے ایک یادگار سلسلہ ہے قبلہ عباس علی نو اور قبلہ ذوالفقار شاہ صاحب نو سردار صاحبان دے بچیاں نو مالک اس دا اجر خیر عطا فرمائے. سونا واقعہ نال رلا کے ایک سلسلہ برآمدہ امام بارگاہ دی توصیف فرمائی نے اور امام حسین علیہ السلام دے نال محبت دا ثبوت دیتا. بچہ میں نے انہاں دسیا کوئی نہیں, میں نے انہاں کیوں کسے بھی نہیں دسیا. انہیں پوچھے ہم کہ یار ہاں جنے دیئے انہاں سیدہ آپ عباس علی شاہ صاحب قبلہ ذوالفقار شاہ صاحب دی ٹیکنیک ہے, سونا بنایا نے این بھجبہ بھی ایک رخ ہو گیا اور مسلط ہوندہ ہے پڑھن والا اس تے ہوتے. توجہ رہے دستگاہ قدرت نو پہنچن واسطے لنک قائم کر اپنے واسطے, جس لنک دے نال تو اس دی ذات تک پہنچ جائیں. انبیاء دی سیرت نمونہ عمل ہے. اللہ دی ذات نے بیٹی دیتی ہے اور میں بڑے تسلی نال آتا پیا جتنے حضرات موجود ہو جتنی محبت میرے پیغمبر نو اپنی بیٹی دے نال ہائی اتنی تہاڈے چوں کسی باپ نو بھی اپنی بیٹی نال نہیں ہے, کسی باپ نو بھی اپنی بیٹی نال نہیں ہے. بہت پیاری آس اور او مستور کہ جیندہ نو اسم اعظم ہے, او خاتون کہ جیندے نا دا بھی احترام ہے. میرے 6ویں امام دے کول ایک بندہ ہے جوان بچہ آدھا مولا دعا فرمایا میں گھروں نکلے ہاں. انہیں گھبرایا کیوں؟ عرض کردہ مولا میں گھروں نکلے آنا اس لئے میری بیوی دی کیفیت بڑی اتار چڑھاؤ دی ہائی. صحیح فرمایا کیوں؟ کہنے لگا جی میں لگدا انہیں کہ اللہ دی ذات سنو کوئی اولاد دین والی ہے, دعا فرماؤ خیر نال ہوئے. سائیں دعا فرمائی, بندہ چلا گیا. کوئی ہفتہ 10 دن بعد وقت سائیں نو ملن آیا. سائیں پوچھا پھر کیا ہویا؟ اسا کہا جی الحمدللہ خیر نال بچہ ہو گیا, زچہ بھی ٹھیک ہے, بچہ بھی ٹھیک ہے. سائیں فرمایا کیا اللہ دی ذات نے دیتا؟ اسا کہ مولا رزق تو بنتن, اللہ دی ذات نے میں نو دھی دیتی ہے. این تھوڑا جیا جو لہجہ ہو دا این ہانا این کمزور جیا اللہ میں نو دی دیتی ہے. سائیں فرمایا گھبراندہ کیوں پہ ہیں؟ ریحانتن تشمہا وعلی اللہ رزقہا, تیرے گھارج خوشبو وڑائی ہے اللہ تینو خوشبو دیتی ہے, روٹی انہوں اللہ دے منی ہے, تینو کیا پریشانی ہے؟ ریحانتن تشمہا اللہ تینو خوشبو دیتی ہے. پھر پوچھیا فبماذا سمیتہا, او دا نا کے رکھے ہی آدھا مولا سمیتہا بے فاطمہ. جدہ اسا کہنا مولا میں اپنی دھی دا نا فاطمہ رکھیا ہے, اس سے لے تیرے امام دیاں این اکھاں دے وچوں آنسو ڈبائن اور این موتیاں ورگے ڈھلکن امام دے پیراہن دے اتوں این گزر گئے. اسا کہ مولا میں نا رکھنا اے نا. سائیں فرمایا نہیں نا بڑا سونا رکھے ہی. ادھا مولا تبدیل کرا؟ سائیں فرمایا نہیں تبدیل بھی نہیں کرنا. تو مولا رننے کیوں ہو؟ سائیں فرمایا بس 2 گلنا یاد رکھی, جی اگر او دا نا فاطمہ رکھے ہی نا, جی او دا نا فاطمہ رکھے ہی نا تو وقت میں جعفر صادق پیادا فلا تشتمہا ولا تلتمہا, خدا انہوں جھیڑا کی نہ دے میں اللہ بھلا کرنے. آباد بندہ خدا اگر او دا نا فاطمہ رکھے ہی نا فلا تشتمہا ولا تلتمہا. اتنے میرے سمجھ میں ڈھیر سعادات ہوں دیں, خود بھی سیدان دا مکانی ہونا یہ آستانہ بھی سعادات دا ہے اور واقعاً چونکہ رجوع سعادات ہے زیادہ سعادات ہوں دے ہو. یقیناً بیبیاں مائیاں لے کے احترام و عزت سعادانیاں بھی موجود ہوں دیوں سے اس واسطے پیانا پہ اگلے لفظ دی معافی منگنا ترجمہ کرنا ممکن ہے پورا نہ سمجھا سکاں. امام دا پتہ نہیں کیڑے پاسے خیال ہے اور امام کس طرف نگاہ کیتی ہوئی ہے. فرمائندن فلا تشتمہا, انہوں کدی جھڑک بھی نہ دیویں تے میں پیانا انہوں کدا تماچا بھی نہ ماری. یا اللہ یا اے چھوٹی جی میری امانت
کتھائیں کا منگ لے سا توڑے کو آن کے نا ہے اس بی بی دا جڑی دختر پیغمبر ہے، حسنین دی امّہ امیر المومنین دی زوجہ ذات کردگار دی بہت بڑی پیاری کنیز ہے۔ رب کائنات تو ان سلامت رکھے۔ شیخ توسی علیہ رحمہ میرے مکتب دے بہت بڑے عالم ہیں۔ شیخ توسی دے اگر اس مرسی نو جڑا انہاں لکھیا ہے میں اگر آج اپنی مجلس سے بیان کرا تو وقت پتہ لگ سیا جو کیا جو بابے دی وفات تو بعد تے آسودہ لحد ہومن تک کوئی ایک لحظہ ہی نہیں جیسے سوکھی رہی ہوئے، جیسے چین پایا ہوئے، جیسے آرام آیا ہوئے۔ کیوں؟ قبلہ سید واقع نقوی صاحب موجود ہیں، ممکن ہے بیست نال مربوط بھی کوئی بچے یا طالب علم علماء کرام آئے ہوئے، میں اوہ لفظ پہ بیان کردہ جڑے شیخ توسی علیہ رحمہ دا مرثیہ ہے۔ فرمیدن ما زالت، ما زالت مانا دا وچ وقفہ نہیں آیا، ایک شے مسلسل چل دی رہی ہے۔ ما زالت بعد وفات ابیہا ناہلت الجسم باقیت العین محرکت القلب، بابے تو بعد ہنج سکی قداں ناس، جسم کمزور ہو گیا، کمر نون وانگے جھک گئی آئی، ما بقیا من جسمانیا الا الحیکل العظمی، ہڈیاں دا ڈھانچہ بچ گئی آئی سارا۔ اللہ بلک، اللہ بلک، اللہ بلک، اللہ بلک، باقیت العین محرکت القلب، ہر ویلے رویا، ہر ویلے رویا۔ میں کسی ویلے انہاں چیزوں دا حساب کردہ، ممکن ہے مطالعہ کریں دیا میں بھی رو لے ہوئے، ہون بھی کتھائیں توفیق ہوندی پہ توڑے نال روندہ کھلا، میں پڑھدہ کھلا تا روندے پہ ہو، پردے چ میری ماما بہنہ روندیاں پہیاں، لیکن ایک ماحول بنے ہے نا، میں مطالعہ کیتا ہے تو انہوں بیان کیتا تسی سن کے رونے ہو۔ زہرا او رومن والی مستور ہے، جائیں دے رومن تے مل کوئی نہ لگدا، پیو دا مسلح نظر آویا رویا، بابے دی مسجد نظر آویا رویا، آکھیا آزان سنیا رویا، سن کے رومیں سین دے وچ ٹر دیو جو پتر نظر آوو سا مٹی تے بہ رہیا، پتران دیاں بائیں نب کے گلچ پا کے آکھیا اینا ابوکم اللذی کانا یکرمکما، او نانا کدے گیا نے جیڑا توانو چاہ کے موڑھیاں تے سیر کران دیاں رنی راتی رنی، اہل مدینہ گھبرا گئے، مولا امیر دے دروازے تے آ کھلے، میں تواڈی طرف ویکھے بغیر دو ترے جملے آکھنے مو پرواہ نہیں مو، بے شک جتنی ہمت تم نے نیت بویا نہ رسائیں، بطول اپنا نوحہ آپ پڑھے ہے تیڑا روائندہ ہے نا، نیندے چہاد کوئی نہیں، کھلن یادگار رسول لوگ ہے کھلن اہل مدینہ، اور دن بطول نو آکھو یا دین نو روے یا رات نو روے، ایسا کہیں ایک ٹائم تے کم کرائیں، ہون وقت صبر دے دریا دا بن ترٹس، آج یہ یا علی ایڈی مظلوم ہو گئیاں، خصبو حقی فصبر تو میرا فدق چلا گیا میں چوپ ہو گئی، کسرو ازلائی فصبر تو میری پسلیاں ترٹ گئیاں میں چوپ ہو گئی، میرا محسن شہید ہو گیا میں چوپ ہو گئی، ہون ایڈی غریب ہو گئیاں، یمنا اوننی من البکائے علی ابی، ہون بابے دے رومن تو ہی ہٹ کھڑا ہے، یمنا اوننی من البکائے علی ابی، ہون میں نو بابے دے رومن تو رکیں دیں۔ اچھا وقت گزردہ رہا، دروازے تے جدہ جھنے ہیں زخمی ہو گئے ہیں، میں چونکہ یہ جملہ بی بی دے بارے اسی سال بعض جگہ تے بیان کیتا ہے، اس واسطے چاہنا اتھے بھی بیان کرا، جدہ دروازے دے ہوتے جھنے ہیں نا تو وقت زخمی ہو گیا ہے۔ ایک گل دسے سو اگر گھر دے اندر کوئی مستور زخمی ہو ونجے تو کون بھج کے چاہیندہ ہے، یا دھیاں یا پوتر، سیداں تواڈی دادی دیاں دھیاں ہی چھوٹیاں ہیں، تواڈی دادی دے پوتر بھی چھوٹیاں ہیں، جڑے دوڑ کے اپنی ماں نو اٹھانا ہیں سکتے ویکھے میرے پاسے این تلیاں زمین تے ٹیک کے اٹھیون دی کوشش کریں دی آئی، وات جھان پاؤں دی آئی، وات اٹھیون دی کوشش کریں دی آئی، وات جھان پاؤں دی آئی، وات سڑ مارے اس فضا میں نو سارا دے، میں اٹھیون دے قابل نہیں رہی فضا، میرے محسن شہید ہو
بلو بلو حسین دی ماں راضی ہوں، حسین دی ماں راضی ہوں۔ تھوڑی دیر واسطے نیندر آئی بطول نو، اکھ کھلی، ایویں ویکھیا ام ایمن جی سین، ام ایمن او بی بی جڑی آتی ہے حسین دی ماں ایڈی زخمی آئی جو کروٹ بدلنی ہوئے تو میں نو فرمائی دیا ام ایمن ایڈی زخمی آئی حسین دی ماں یہ بی بی پاسا والا مڑا ہویا تو میں نے فرمائی دیا ام ایمن میرا پاسا والا میں کروٹ بدلن دے قابل۔ ام ایمن میرا شاہ کن گئے، میرا سرتاج کتھے؟ بی بی حسین کسے کم نال میرے شاہ نو بولا مولا امیر آکھلن بطول دے سرانے ہون نقشہ تسا ذہن اچ رکھنا ہے تے میں مکان دیونی ہے۔ قریب آ کھڑے یا علی میں جدہ توڑے گھر آئی آمنا میں نے بابے آکھیا میرے بھرا کل منگے شاہ کوئی نہ، میرے بھرا کل کوئی شاہ نہ منگے، جو متاں پوری نہ کر سکیں تا علی دا دل دکھی ہو سی، جو منگے بطول تے میں نہ دے سکاں۔ یا علی میں آج تک کوئی شے نہیں منگی، آج منگنی ہاں کیا جے کر سکو تا دساں؟ ہاں فرمایا یا علی پہلے خبر پہ دینی ہے جو میں تیرے گھر آج شام تک دی میں فرمایا فممل خبر کہیں دسیا نہیں؟ فرمایا یا علی میری اکھ لگی ہے میں نے خواب بابا ملے ہے، بابے میں نے ہاں نہ اللہ ہے، بابے میری اکھا چھمین، بابے میں نے آکھا اتنی نہ رہو شامل میرے کلو آوے سے تیری ماں تیرا راہ پہوے دیئے تے یا علی میریاں چند وسیعتاں حکم بطول یا علی جو کر سکو تا پہلی وسیعت جدہ میری وفات ہو ونجے میرے وفات دا اعلان نہ کرے آئے بابے دے شہر میری فوت کی دا اعلان نہ کریں، لا تولم احدن بے وفاتی میری وفات دا کہنو دسیا ہے نہیں۔ دو جی گل فرمایا یا علی انا طاہرت و مطہرہ اللہ میں نے پاک بنایا ہے، غسلنی فی سیابی میں نے میرے اس لباس دے وچ غسل دے میں جیڑا میں لباس پایا ہوئے نا میں نے اسے دے وچ غسل دے میں، یہ دے بھی بڑے راز آئیں، اس گلے چی بڑے راز آئے نائی چاندی جو علی ویکھے میں نے درہ کتے لگا ہے، میرے بدن تے داغ کتے میرے زخم کیڑے میں نے دروازے دی میخ کتے پیوست ہو گئی ہے، جڑی دروازے چو میخ نکلی آئی ہو میرے بدن کتے لگی بھلا دعا کر چھوڑے ہیں انہاں لوگانوں جڑے آج بڑی بار بار میں نے آن کے حکم دیتا قبلہ سید جوید شاہ عزیز امجد اسی طرح معشوق بھائی بہت سارے لوگوں میں نے آکھیا ساڑھا دل پہ کردہ ہے جو آج نہ سانو امام حسین دی احمد دے دکھ سنا جو بطول کے لی دکھی میں نے میرے لباس سے غسل دیں۔ دو تیسری وصیت یا علی میرا جنازہ رات نو چوتھی یا علی جڑے لوگ میں نہ چاہتی میرے جنازے چاہمیں انہوں نے خبر نہ ہو من دے میں جتنے لوگ بیٹھے ہو ایمان نال دسیا ہے ہر کسی دا دل کردہ ہے میری قبر دی جا بھی ہوئے میری قبر دا نشان بھی ہوئے میرے سجنہ نو پتہ بھی ہوئے کوئی ایڈی دکھی ہے فرمین دیا یا علی میری قبر دا نشان مٹا چھوڑے یا علی میری قبر تے پھرکے گھر فافے اثر قبری یا علی میری قبر دا نشان مٹا چھوڑے کہیں پتہ نو آج تائی حاجی گلین دے ودے ہوندن کتے رسول دی قبر کدی کدی رات دی تاریکی میری دھیاں نو میری قبر تے لائیاں میں جو میں نو دھیاں مل لئی سے میں دھیاں نو مل لئی سے ہون بالکل ٹھیک پیانا جے طاقت ہونے تو میرا اگلا جملہ سنیا ہے جے نہیں سن سکتے تھے میں بیان کرنا ہے کرے سا بڑی سادگی نال ممکن ہے اتنا سر نہ چاہ سکا مولا فرمایا توڑیاں گلہ مک گئیاں
ہاں یا علی فرمایا مینوں ایک چھوٹی جی شکایت ہے. کیا؟ تسا نہ فرمائیں دے یا علی میں دن جب تک کئی بار تہانوں نہ ویکھاں اتنے تائیں میں چین نہیں آندا. میں جتنے تائیں دن نہیں تو کئی بار نہ ویکھاں. 6ویں امام فرمایا اے اللہ دھی دیتی ہے تے نام فاطمہ رکھے ہی نا تو مہربانی کریں اس نو جھنا کی نہ دیویں اس نو تمانچا بھی نہ مارے. صحیح فرمایا آدھے نہ ہے جو میں کئی دفعہ تو نہ ویکھاں تو میں نو چین نہیں آندا. اجازت دی دروازے تے جھنی کداں سر اتا کر کے میرے پاس ڈٹھا کیوں نہیں. فرمائندی ہے یا علی میری مجبوری ہے میں اتا ویکھاں تیرے کول برداشت نہیں ہونا. میں اپنی آنکھ دے اتے کپڑا پا کے ڈر دیا. محمرت العین بطول دی آنکھ زخمی ہو. محمرت العین سیدہ غیر سیدہ اکھائیں زخمی نہیں ہوں دیا. میں مر ونجا رجوئے دے ویچ اکھائیں زخمی نہیں ہوں دیا. بطول نو کوئی تمانچہ لگا. جابر واتانا اتا سر کر کے میں نو ڈٹھا کیوں نہیں. اے استاد معظم علامہ اختر عباس رحمت اللہ فرمائیں جتنی زندگی زندہ رہی ہے نا حسین دی ماں اے سجی آنکھ دے ہوتے ہیں کپڑا بھاگ ڈر دیا. علی نہ ویکھے میرے پتر نہ ویکھے زہرا دی ایک آنکھ زخم. اللہ بھلا مہربان ماحول اس طرح سادہ ہے. بہت بہت شکریہ. اللہ بھلا کرنے. امام حسین دی مان دیا دعاواں ہونے. میں تھوڑا جہا سفر ہور کرنا. میں تھوڑا جہا سفر میں لکھ دفعہ بچہ آکھا اچھا باتا دا یہ اتا سیر کر کے آج کل میرے چہرے دے ڈٹھا کدانے آ دیا. یا علی میں ویکھاں تیرے کو برداشت نہیں ہونا. میری ایک آنکھ زخمی. دائیا دی ہمت کی تھی بطول اپنا بستر چھوڑے. حوصلہ ہمت کی تھی بطول اپنا بستر چھوڑیا. سیدوں لفظ انین سارا تمشی متقیتن بالجدار ایڈی کمزور ہو گئی ای دیوار تا سہارا نب کے سہارا ڈوری ہے. اتھے آکھلیے جتھے پانی آ رہی ہے تھوڑی جی سائی کاٹ لو. پانی آلی جا دے ہوتے بطول دھیاں پترانو سڑے ہے جدہ بچے جمع ہو گئے نا فرمین دیئے وداعن اطفالی زہرا دے لالا و ماں دی طرف الوداع. او میں ایمانہ دیئے میں بڑے غور دے نالوے دھی بیٹھی رہی ہیں. بطول بچیاں دے لباس بدلن پہلے دھیاں دے لباس بدلن سونا سونا لباس دھیاں نو پوائے. بت کمبدی ہوئے ہتھاں دے نال دھیاں دے سر تے کنگھی کیتی ہے. کنگھی کر کے دھیاں دا سر چوم کیا دیئے اللہ دے حوالے. بھلو دھیاں دے سر چوم کیا دیئے اللہ دے حوالے. دعا دھیاں نو ہاشمیہ دے گھر بھیجی ہے. ایمنہ دیئے وقت سونے حسن دا لباس بدلے آئے. میں وے دھی رہیاں دھیاں دا لباس ہی بڑے حوصلے نال بدلے آئے. حسن دا لباس ہی بڑے حوصلے نال بدلے آئے. حیران ہویاں جدہ غریب کربلا دیواری آئی ہے. بطول چولا لہایا ہے تاوی رنی ہے. بطول چولا پوایا ہے تاوی رنی ہے. آدھی بیٹھی آئی آج لہایا ہی مائی آج پوایا ہی مائی. تائیں دامی دے بھیڑا کولوں پرانی کمیز منگنی ہے تیری کہ لاہ لینی ہے. بھلا اب آدھو تیار ہو گئے پتر ونیو نانے دی مزار تے میرے واسطے دعا مانگاؤ. دوئے بچے روانہ ہو گئے. ہون چاہے بطول کھانا
کہ نہیں نیاز حسین ممبر پہ چھوڑے نا ہون چاہے بطول کھانا ایمال میں مسلح بچھا دے میں مسلح تے تسبیح پہ پڑھنی باروں دروازہ بند چکر ایک کھانا لے لے کان لا میں جتنے تائیں میری تسبیح دی آواز سنی وی سمجھے زہرا زندہ جدہ تسبیح دی آواز مکونی سمجھے ڈکھاں تجھیں دے چھٹ گئی ہے ایڈا پدھ کوئی نہیں سن کرو میں ایڈا پدھ کوئی نہیں ہونے میرے پترہ ویسے پہلے میرے پترہ نو کھانا دے متا میری ماں تے جرو جھونیو تے میرے حسنین بھکھے رہن دروازہ نہ کھولیں پہلے کھانا دیں نقشہ بنا میں ممبر چھوڑا باروں دروازہ بند اندر مسلح تے بطول ادو تسبیح دی آواز رکیے ادو حسنین دی دعا مکیے پیغمبر آکھیا والونیو ماں دنیا تو ٹر گئی نے دوئے بچے بطول دے دوڑ دیو آئے نے ڈٹھائے تا دروازہ بندہ مولا حسن اگا ودھن دائی دروازہ کھول دائی آکھیا حسن تیری ماں منع کر گئی ہے آکھس پہلے کھانا کھوائیں رو پہ بطول دا پتر فرمیندن دائی اسا اگے اممہ تو بغیر کدا کھانا کھا دے اسا اممہ دے نال کھانا کھاون دیا دیا ہے نہیں حسن پہلے کھانا کھا دروازہ کھلے سا دروازے دے نال ٹیک لگ کے کھلو رہے آئے حسن کھڑا روندہ ہے جو دائی دروازہ کیوں نہیں کھولیا اگاں ودھے آئے بطول دا سونا پتر حسین فرمیدن دائی دروازہ کھول میں مانو ملنا ہے فرمایا سونا لال میں آپ دروازہ بند نہیں کیتا دروازہ بند کرایا ہے تیری ماں کھانا کھا دروازہ کھلے نیا ہنجو لڑین سر جھکیا ہے فرمیدن دائی میرا زور تا کوئی نہیں میں جو کربلا دا مسافرہ رجویا لیو کربلا دا ناونا بطول دی میت کروٹ بدلی ہے آدھی دائی آون دے او دائی دروازہ کھول دائی میرا پردیسی نا